نماز جنازہ پڑھا دیے، چونکہ ان کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، چہرے کے نقاب ڈالے ہوئے تھے، نماز جنازہ پڑھا دیے اور نماز جنازہ پڑھا کر کے جانے لگے۔ اتنے میں مرید نے ان کو روک لیا، سرکار ٹھہرو، ایک بات بتاؤ، آپ جن کی نماز جنازہ پڑھائے ہو نا، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، جن کا جنازہ پڑھا کے جا رہے ہو یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے مقدس ولی ہے، ان کے بارے میں لکھا جائے گا، ان کے بارے میں تحقیق کی جائے گی تو یہ بھی لکھا جائے گا کہاں پیدا ہوئے، یہ بھی لکھا جائے گا کتنی سال عمر تھی، یہ بھی لکھا جائے گا کہ ان کا انتقال بھی ہوا تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی گئی ہے، یہ بھی تو لکھا جائے گا کہ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی ہے، لیکن نماز جنازہ کس نے پڑھا ہے تو کم سے کم ان کا نام تو لکھا جائے گا، تو اپنا نام تو بتا دیجئے تاکہ کم سے کم جب ان کے بارے میں لکھا جائے گا تو جنازہ پڑھنے والے کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اب ذرا دل تھام کر کے اس بات کو سنو، مگر اس سے پہلے پورا مجمع صابر پر کیا کلوری کی محبت میں ڈوب کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہا سرکار ذرا چہرے سے پردہ ہٹائیے، چہرے سے نقاب ہٹائیے۔ اب آنے والے نے جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو دیکھا گیا وہ صابر پیا کلیری ہی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر کفن بھی چہرے سے ہٹایا گیا تو صابر پیا کلیری وہاں لیٹے بھی۔ اب لوگ کبھی جنازہ پڑھنے والے کا چہرہ، کبھی جو جنازے میں ان کا چہرہ، دونوں چہرہ ایک، بولی ایک، صورت ایک۔ لوگوں نے کہا سرکار آپ کون، یہ کون؟ آپ نے کہا وہ بھی صابر پیا کلیری ہے سبحان اللہ اور میں بھی صابر ہوں۔ تو کہا لیکن سرکار یہ جو جنازے میں ہے تابوت، یہ جو جن کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے یہ کون، جو جنازہ پڑھ کے جا رہا ہے یہ کون؟ آپ نے کہا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں، یعنی مٹ جانا کسے کہتے ہیں اور باقی رہنا کسے کہتے ہیں۔ سنو، جن کی نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے وہ فنا ہے، اور جو جنازہ پڑھا کر کے جا رہے ہیں وہ بقا ہے، وہ ہمیشہ باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے، اور اس بات کی ذہن نشی کرو، اولیاء اللہ سے وابستہ رہنے کے بعد جانتے ہو وہ آدمی مطلب کبھی بھی راستے کو بدل نہیں سکتا، اولیاء اللہ سے خود بچاتا ہے۔ اور بہت سارے آپ دیکھتے نا، اس میں کچھ بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، میری اس بات کی تائید کریں گے۔ ان کے بچپن کے زمانے میں یہ جو موجودہ فرقے چل رہے ہیں دیوبندی وہابی، بہت کم سنائی دیتا ہے، کہیں کہیں آج بہت جگہ پائے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ سب سے پہلے آدمی اولیاء اللہ ہی سے بغاوت کرتا ہے۔ جیسے یہاں سے گئے کہاں سے اولیاء، یا چلے گئے کہیں کمانے میں لوگوں کی صحبت میں رہ گئے تو سب سے پہلے جانتے کیا کہیں گے، یہ تو فاتحہ کا کر یہ مزار پہ جاتے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ بولا ایسا تو بتا نہیں کہاں ضرورت ہے اسے جاننے کی، اس قسم کے سوال کریں گے۔ اب اس کو کون سمجھائے کہ تیرے دادا نے، تیرے باپ نے آ کر کے انہیں علماء کرام کے پاس آتے تھے، کہتے حضرت کچھ نہ یہ تھوڑا سا فاتحہ کو دکھے بھی مانگے بڑے پیر کے نام پہ اور دعا کر دو ہمارے گھر میں برکت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ دے دے۔ یہی فاتحہ کا صدقہ تھا کہ تیرا بیٹا آج کمانے کے لائق ہوا۔ انہی بزرگوں کی بارگاہ میں تیرے باپ دادا نظر پیش کرتے تھے، تو آج لائق ہوا، اور جب چند پیسہ کما لیا تو انہی بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، انہی کے بارے میں اور پھول بکتا ہے۔ سن، اولیاء اللہ سے مت ٹکراؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کی برائی کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ موڑ لیتا ہے، وہ اللہ سے لڑائی موڑ لیتا ہے۔ ہے دنیا میں کسی کے پاس طاقت جو اللہ سے جنگ کرے؟ ہے کسی کے پاس قوت جو اللہ سے جنگ کرے؟ خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اولیاء اللہ سے پیار کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، یہ قرآن کا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو بھلائی کا مطلب یعنی ماں باپ کو جن جن چیزوں سے سہولت ہو، جن جن چیزوں سے آپ کے ماں باپ خوش ہوں، وہی سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کرو۔ ہوتا کہ نہیں؟ اب اس سوال مجھے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے 3 بھائی ہیں، 2 بھائی 4 بھائی ہیں، تو اماں 2 بھائی کا اماں پپا زیادہ مانت ہے، ہم نے نہ ہی کچھ کرا تھا۔ تو اگر تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ مطلب ناروا سلوک کر رہے ہیں
تو اس کا جواب ان کو دینا پڑेगा. لیکن آپ کیوں اپنی حرکتوں سے تکلیف دے کر کے اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہو؟ بے شک بے شک اپنے تو بچا لو. خیر ان کے سامنے چیز کو رکھو. اور میں گزارش کرتا ہوں یہ جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں, میں جس چیز کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, اس چیز کو میں جانتا ہوں کہ میری تقریر کے بعد انشاءاللہ آپ اپنے ماں باپ کے کو ناراض ہونا کبھی پسند نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ خوش ہوگا کب؟ جب ماں باپ خوش رہیں گے تب. سبحان اللہ بے شک اللہ کی رضا حاصل ہوگی کب؟ جب ماں باپ خوش ہوں گے تب. سوچ لو, اللہ کا ہے فضل کہ زندہ ہے میری ماں. سبحان اللہ اللہ کا ہے فضل کہ زندہ ہے میری ماں. جنت کا سیدھا راستہ میرے گھر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ آگے بڑھ کر آگے بڑھیں اس سے پہلے میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت, اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ کرتا ہے. آمین پورے ملک میں, چاہے وہ نیپال ہو چاہے اپنا ملک انڈیا ہو, میری گفتگو یا جو میں کتابیں لکھتا ہوں میری تحریر کی ایک حیثیت ہوتی ہے. اور ہزار کے اللہ کی تعداد میں لوگ چاہنے والے ہیں. یہ میرے اللہ کا کرم ہے. ابھی میں دن میں کہ سارے مزار ہے جناب اشراق آپ لوگوں سے بھی ہوں گے کہ ساری جو مزار شریف ہے, دن میں گیا تھا کوئی پروگرام تھا, دن میں اسی مزار شریف کے اندر پروگرام تھا تو انہوں نے مجھے تقریر کرنی تھی. وہیں سے ڈاٹ کے یہاں آیا تو میں نے وہ ایک چیز بتائی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اولیاء اللہ سے محبت کرو لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کے دل کو نہ دکھاؤ. ان کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی. اور میں نے یہاں بھی کہا, میں نے کہا آپ کے سامنے بھی کہنے جا رہا ہوں, یہ جو چل رہا ہوں یہ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی میری ماں جب اس آنکھیں کھلتی ہیں تو میری ماں سب سے زیادہ میری سلامتی کے لیے دعائیں کرتی ہے. سبحان اللہ